اگلے دن ہمارے لائیو سیشن میں ایک بھائی آئے, پڑھے لکھے بھائی, باہر کے ملک میں گئے ہوئے ہیں, اور کہتے ہیں علی بھائی پہلے کہتے تھے کہ جی علماء جو ہے وہ لکھ کے دے دیں, اور آج علی بھائی کہہ رہے ہیں جی ویڈیو بنا کے دیں. میں نے کہا تم ہمارے مخالفین سے سن کے ہمارے پر چڑھ دوڑے ہو, میری کس ویڈیو میں یہ ہے کہ ویڈیو نہ بنائیں اور صرف لکھ کے دیں. میں نے پہلی دفعہ جب اناؤنسمنٹ کی تھی انجینئر محمد علی مرزا اسٹوڈنٹ کی عدالت میں, آج آلموسٹ 10 مہینے ہونے والے ہیں اس ویڈیو کو اپلوڈ ہوئے, کھول کے دیکھ لو, اس میں میں نے کہا کہ ویڈیو بنا کے لائیں. کہتے ہیں نا کہ ہمارے کلپوں کا جواب دے, میں نے آپ کے ابھی نہ آنے والے کلپوں کے بھی جواب دے دیے ہوئے ہیں. آج بھی طبیعت صاف کی ہے نا میں نے ناسبیوں کی, تو میں نے تو جواب پہلے دے دیے ہوئے ہیں. پھر بھی کسی کو شوق ہے نا, تو میں ایک چھوٹی سی شرط رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جس بات کا آپ مجھ سے جواب لینا چاہتے ہیں نا, اپنے فرقے کے سب سے بڑے مفتی سے, پلانٹ ارتھ پہ جو آپ کا مفتی اعظم ہے, ایک چھوٹا سا کلپ بنوا دیں کہ جی میں خود تو نہیں آنا چاہتا لیکن میں نے یہ بچہ لانچ کیا ہے, یعنی مفتی تقی عثمانی صاحب کہیں کہ یہ فلاں مولوی میری طرف سے ہے, اس کی جیت میری جیت اور میری جیت دیوبند کی جیت, اس کی ہار میری ہار اور میری ہار دیوبند کی ہار. یہ بندہ میرے بیہاف پہ انجینئر سے سوال کرتا ہے, انجینئر ویڈیو میں جواب دے, سرکار میں جواب دوں گا. چونکہ وہ مخالف سے سن لیا تو کہا ہاں اس نے کیتا ہے انجینئر نے, منو بھی پوچھو نا مر گیا. ہاں اسی لیے میں لائیو آ کے بیٹھ رہا ہوں, ساتھ ساتھ منجی ٹھوک رہا ہوں. ہاں کوئی گل میں جان نہیں دیتا, مجھے پتا ہوتا ہے میں نے کیا بات کی ہے. سرٹیفکیٹ آئے آپ کو, کسی کو امام کعبہ سے سرٹیفکیٹ چاہیے, میں ایڈوب فوٹو شاپ میں بنوا دیتا ہوں آپ کو. یہ تو سیدھا چور راستہ ہے. بھاگ جاتے ہیں لوگ, ٹویٹیں کر کے بھاگ جاتے ہیں, ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے ماننے والے کتنی وہ بدماشانہ قسم کی ٹویٹس کرتے ہیں, جب بعد میں دھمکی آتی فوراً ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. اور وہ تو کوئی بھی بھاگ جاتا ہے لکھی ہوئی چیز سے, لیکن ویڈیو سے کوئی نہیں بھاگ سکتا. اینڈ پہ وہ یہ صرف کہتا ہے کہ میری بات کو سیاق و سباق سے ہٹا کے کہا گیا, تو لوگ لعنت بھیجتے ہیں چوٹیا ہے تو یہی گل کی تھی. ہاں اسی واسطے ویڈیو بنواؤ اپنے وڈیاں کولوں کہ اس کی جیت ہماری جیت, اس کی ہار ہماری ہار, تاکہ قیامت تک پھر کوئی اور مولوی نہ جمے جڑا یہ کہے کہ میں وڈا عالم دین ہاں تے او تے سارے جاہل سن, میرے نہ لا کے گل کر. اور یہ بھی آپ کی ڈیمانڈ پہ ہے. مجھے کیا حاجت ہے کہ یار یہ گلی محلے کے لوگ جن کی کوئی عزت نہیں ہے ان کے ساتھ میں بیٹھ کے بات کروں. مولویوں کی بے عزتی کے اوپر تو اجماع امت ہو چکا ہے نا. ہاں بالکل, ہر فرقہ دوسرے کے مولویوں کے بارے میں کیا کہتا ہے, اوور آل اس کمیونٹی کے بارے میں کیا سمجھتا ہے. تو مجھے ضرورت ہے ان کے ساتھ بیٹھنے کی. اور دوسرا شکر کرو میں تمہارے قابو آیا ہوں, تم کہتے ہو ایک دفعہ سامنے بٹھا دو, تو شکر کرو میں قابو آیا ہوں. میں نے تو آپ لوگوں کے سامنے یہ بات کر دی ہوئی ہے کہ ویڈیو بناؤ لیکن یہ جملہ بولیں کہ اس کی جیت ہماری جیت, اس کی ہار ہماری ہار. ہاں تاکہ کوئی کل کو کلیم نہ کرے تم تو لاکھوں میں ہو, میں کس کس کے ساتھ بات کروں گا. مجھے تو عمر نو بھی مل جائے تو تب بھی میں یہ سارا کام نہیں کر سکتا. ایک کو مٹی پلید کروں گا, دوسرا نکل آئے گا انہوں تو پتہ ہی کچھ نہیں سی, میرے نال گل کر. سمجھ آئی. اور پھر سب سے بڑی بات, ہمارے صحابہ کرام پہ جب برا وقت آیا تو ہمارے نبی جو کہ لیڈر تھے انہوں نے فرنٹ سے نہیں لیڈ کیا. غزوہ حنین کے موقع پر بخاری مسلم میں آیا 12,000 کا لشکر حضور کو چھوڑ گیا, صرف 80 بندے حضور کے ساتھ تھے, اور نبی اسلام اکیلے آگے بڑھے رئیس پڑھتے ہوئے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. تو بڑھو نا تم بھی, میں ہوں مفتی منیب سب سے بڑا بریلویوں کا عالم, اس میں کوئی شک نہیں کہ بریلویت حق پہ ہے. انجینئر بات کر. ہاں میں ہوں مفتی تقی عثمانی سب سے بڑا دیوبندی, انجینئر بات کر. میں ہوں ساجد میر سب سے بڑا وہابی, انجینئر بات کر. جی 10 لاکھ دیں گے, او 20 لاکھ لے لو, اللہ دی کمائی دا چندیاں دا آرام نہ بٹوریا ہے نہیں. 20 لاکھ لے لو, لے آؤ بڑا بڑا پروڈیوس کرو, سامنے بٹھاؤ, پتہ لگ جائے جس کو آپ نے بڑا بنایا وہ اس قابل نہیں کہ اپنے عقیدوں کا دفاع کر سکے. اور عقیدے بھی یہ یاد رکھیے گا, یہ جب بات ہوگی تو عقیدے صرف ایک فرقے کے نہیں ڈسکس ہوں گے. ہاں یہ تینوں ایک تسبیح میں پروئے ہوئے ہیں. ہمارے مطالبات آپ کے سامنے ہیں. ہم آپ کو بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ اہل حدیث دیوبندی اور بریلوی اتحاد ایک تسبیح کی طرح ہو چکا ہے, ایک قوت اور طاقت بن چکا ہے. ہاں اور اس سے بڑھ کر عقیدہ بنیادی کیا ہے؟ توحید, اس کے بعد ختم نبوت, اور پھر عقیدہ آخرت. ختم نبوت پہ
جب ایک وابی میرے سامنے آ کے بیٹھے گا نا ساجد میر, تو میں انہوں کہاں گا میر صاحب دسو چشتی رسول اللہ دے بارے تہاڈا کیا خیال ہے؟ ہاں, تاکہ جدو اتوں نکلے نا تو پہلے بریلوی تیری منجی ٹھوکن, تے جے تو کمیں جائز ہے تے وابی تیری منجی ٹھوکن. ہوں منو تسی دسو, اگر کسی تھوڑی جی بھی عقل ہے, کسی دی جرت ہے کہ سامنے آ کے بہ کے گل کرے ختم نبوت ہوتے, وابی کیا سمجھتے ہیں میں نے ان کا ماموں ان سے صرف ڈسکس کرنا ہے؟ نا, ماموں کا نمبر ہی آخری ہے. ہاں وہ آخری نمبر ہے. وہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر سے لے کر حضرت معاویہ تک انہوں نے پتا نہیں آخری نمبر ہے. ہاں واشی تو بھی تھلے لے گئے. آخری نمبر کی گل آخری چ ہوئے گی, پہلے گل ہوئے گی ختم نبوت ہوتے کہ بول اشہد رسول اللہ دے ہوتے. جی بولیں گا تو میں اور کیا کرنا ہے, لڈیاں نہیں پاڑی تو اور کیا کرنا ہے. ہاں تو بریلوی کیا سمجھتے ہیں کہ ان سے میں صرف چشتی رسول اللہ پہ بات کروں گا, اشعری رسول اللہ پہ بھی بات کروں گا. ہاں اور میں وابیوں کی باتوں کے بارے میں بات کروں گا, تاکہ یہ تسبیح ہے نا وڈ کے, ویسے تو بابا جی وڈ گئے نے سورہ نے سور کہہ کے. آپ کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچیں کہ اس طرح کی صورتحال میں کسی کی جرت ہے کہ سامنے بیٹھ جائے؟ بس یہ صرف ویلاگ بنانے ہیں اور اس پہ ننگی عورتوں کے اشتہار چلا کے تو پیسہ کما رہے ہیں. یہ سارے کما رہے ہیں, وہ گلے پھاڑنے والا بھی کما رہا ہے, باقی ویڈیوز اس کی کوئی نہیں دیکھتا, میری تصویر لگا کے. تو یہ پیچھے مقصد ان کا یہ ہے. اور یہ میں آپ کو بار بار اس لیے کلیئر کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ آپ لوگ دھوکے میں آ چکے ہیں. حضرت علی نے تحکیم کے مسئلے پہ آخری درجے میں اپنے فوجیوں کو سمجھایا تھا کہ یہ فراڈ کر رہے ہیں جو انہوں نے قرآن نیزوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں, یہ مسئلہ کچھ اور ہے, یہ جنگ ہار چکے ہوئے ہیں. لیکن وہ فوجی بات نہیں مان رہے تھے, وہ خارجی ہو گئے, اور اس کی وجہ سے ایک بالکل جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ عین موقع پہ آ کے ختم ہو گئی, اور وہ تحکیم والا مسئلہ بیچ میں سے نکلا. مومن ایک سوراخ سے دوسری بار نہیں ڈسا جاتا. ہاں علی ابن ابی طالب کے ساتھیوں نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا یا ہو گیا, وہ دوبارہ نہیں ہسٹری ریپیٹ ہوگی. میں ساتھ ساتھ آپ کو کلیئر کر رہا ہوں کہ زیرو ٹالرنس ہے. ہاں ہم میں شرافت تو حضرت علی والی ہے, لیکن چلاکی اور ہوشیاری بنو امیہ سے بھی زیادہ ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. لیکن یہ چلاکی صرف اپنے ڈیفنس کے لیے, نقصان نہیں پہنچائیں گے. ورنہ یقین کریں جس طرح یہ میرے چھوٹے چھوٹے کلپ کاٹتے ہیں نا, میں اگر ان کے کلپ کاٹوں نا تو جتنی میری ذہانت ہے نا ان کی لائف ونریبل کر دوں. لیکن ہمیں اللہ کا خوف آتا ہے. آج تک آپ نے دیکھا کہ میں نے کسی کا ایک کلپ یا ہمارے کسی سٹوڈنٹ نے کبھی کسی کا آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپ کاٹ کے تو اسے ونریبل کیا ہو؟ کوئی ایک بتا دو. یہ ہے تربیت. ہاں تو تمہارے 1000 سال کے جو فرقے ہیں نا, انہوں نے یہ پروڈکشن دی ہے کہ یہ جھوٹا کام کرتے ہیں, جھوٹے الزامات لگاتے ہیں, اور ہمارے سٹوڈنٹس لاکھوں کی تعداد میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں جو یہ حرکت کرے. اسی سے فیصلہ کر لو کہ کون جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہا ہے عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور کون اپنے بزرگ بابوں کو لے کے چل رہا ہے. بالکل صورتحال کلیئر ہے. تو اس لیے میں وقتاً فوقتاً بتاتا رہتا ہوں تاکہ آپ کو یہ سچویشن کلیئر ہو. ساتھ ساتھ ایک ایک چیز کلیئر کروں گا اللہ کے فضل سے. ہمارے بارے میں پوچھنا ہے, ہم سے آگے پوچھو. کسی دوسرے کو رائٹ نہیں کہ میرے بارے میں کوئی کامنٹس کرے گا اور وہ پھر باقی لوگ اس کے پیچھے چل پڑیں گے. میں زندہ ہوں, مجھ سے آگے پوچھو کہ ہاں یہ ایسا ہے. دیکھیں وہ ٹی ایل پی والے بھائی آئے ادھر, انہوں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بھی مجھے کہا جیلمی جہنمی. یہ کون سن سکتا ہے؟ ادھر جتنے بیٹھے تھے انہوں نے بھی سنا, میں نے بھی سنا. میں نے مسکرا کے ایک ایک بات کا جواب دیا. جب مجھے پتا ہے کہ ہمارے پاس قرآن و سنت کے دلائل ہیں تو میں نے کیوں اس بات کے اوپر غصہ کھا کے ان کو گالی گلوچ والا معاملہ کرنا ہے. لیکن اگر وہ یہ کام کرتے ہیں کہ یہ جیل میں جہنمی کہہ کے جو سوال پوچھ رہے ہیں, سوال کرتے ہی جواب مجھے دینے نہ دیتے اور اگلی بات میرے اوپر کر دیتے, تو انہیں بھی میں نے یہ کرنا تھا, بھائی نکلو ادھر سے, تم سیکھنے نہیں آئے ہو, شرارت کرنا آئے ہو. قرآن میں ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. سوال کرو, اس کے بعد تسلی سے جواب سنو. اللہ کے فضل سے میں ہر بات کو اس کی باریکی تک کلیئر کر دیتا ہوں, اس کے بعد گنجائش ہی نہیں رہتی کاؤنٹر کوسچن کی. لیکن بیچ میں ٹیمپو نہ توڑا جائے. ہاں اس طرح نہیں ہوتا. اگر بات مختصر کرنے سے بات سمجھ آتی ہوتی نا تو قرآن ایک صفحے پہ ہوتا. یہ اتنی موٹی کتاب کیوں ہے؟ اللہ کو بھی بات سمجھانے کے لیے اتنی موٹی کتاب نازل کرنی پڑی ہے. اس کی وجہ ہے کہ وسوسے بہت زیادہ ہیں. ایک بات کلیئر کرو دوسری نکل آتی ہے, اس لیے پورا مقدمہ سمجھنا ہوتا ہے. تو یہ ساری کی ساری گفتگو میں نے اس حوالے سے